اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 199 جس کا عنوان ہے ٹکراؤ کو ٹالنے کی کوشش. ٹکراؤ کو ٹالنے کی کوشش مطلب اب صلح حدیبیہ کے واقعات چل رہے ہیں. ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور صلح حدیبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں جو بات آئی تھی کہ مکہ کی طرف عمرہ کرنے کا ذکر تھا اس میں، تو اس پر صحابہ کرام بھی بڑے بے تاب ہو گئے کیونکہ 6 سال گزر چکے تھے، صحابہ کرام نے اپنا محبوب وطن مکہ نہیں دیکھا ہوا تھا. تو یہ ہم نے گزشتہ سبق پڑھ لیا تھا. پھر خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش اور بلکہ جتن. جب یہی بات مشرکین مکہ کو، مکہ کے لوگوں کو معلوم پڑ گئی کہ وہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی. اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کو دی گئی اور خالد بن ولید کو دی گئی، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. اب اس کے آگے چلتے ہوئے رابغ نام کی جگہ کے قریب پہنچ کر پتہ لگا کہ خالد بن ولید 200 گھڑ سواروں کو لے کر رابغ اور جحفہ کے درمیان ایک جگہ پر راستہ روکنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. خالد بن ولید پہلے سے کافی زیادہ بہادر تھے اور جنگجو صلاحیت کے ماہر تھے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مبارک سفر میں لڑائی اور خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے قربانی کے جانور جن پر نشان خاص لگایا گیا تھا کہ یہ قربانی کے لیے مخصوص جانور ہیں، اسی لیے اٹھائے گئے تھے. جنگ کے ہتھیار بھی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہیں تھے. آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مختصر سی تلواریں تھیں جو عام حالات میں بھی حالت سفر میں آدمی اٹھاتا ہے اس زمانے میں. اور بس اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا مشہور راستہ چھوڑ کر جہاں پر وہ انتظار میں تھے اکرمہ اور خالد بن ولید، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہاڑوں اور تنگ جھاڑیوں اور تنگ راستے سے تنگ گھاٹیوں کا راستہ اختیار کر لیا. اس طرح مکی قافلہ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بس 15 کلومیٹر پیچھے حدیبیہ نام کی جگہ تک پہنچ گئے. کیونکہ صلح حدیبیہ کے واقعات اب چل رہے ہیں، آگے صلح حدیبیہ کا پوری تفصیل سے واقعہ آپ کو سنا دیا جائے گا انشاءاللہ، جس کو آج شمیسی کہتے ہیں. یہاں پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو پہلے ہی کافی خشک ہو چکا تھا، سوکھا ہوا تھا، مختصر پانی اب اس میں تھا. صحابہ کرام نے پیاس کی شکایت کی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش تھیلے، جو تیر کا تھیلا ہوتا ہے، اس میں سے تیر نکالا اور ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا اور صحابی نے وہ تیر کنویں کے اندر چلایا. جس وقت وہ تیر کنویں میں مارا تو پانی ابلنے لگا، جو کہ سارے لشکر کے لیے کافی ہو گیا. جتنی بھی صحابہ کرام کی جماعت تھی سب کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا. یہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ کو قریش کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہمیں تو صرف مکہ جا کر عمرہ کرنا ہے، بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ سے قریشی قانون کے مطابق کسی کو یہ روک نہیں سکتے تھے. جو اس وقت قریشیوں کا قانون تھا، کوئی بھی عمرہ کے لیے آئے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. لیکن قریش حضرت خراش بن امیہ پر ٹوٹ پڑے. جو ہی انہوں نے یہ بات بتا دی کہ وہ کیوں آ رہے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑے. ان کا اونٹ بھی چھین کر ذبح کر دیا. آخر کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر اس بات کو رفع دفع کروا دیا اور ان کو چھڑا لیا تو وہ بھاگ کر واپس حدیبیہ پہنچ گئے. اب دوسری بات بدیل ابن ورقہ کی ثالثی. تب تک بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا کافی ہمدرد تھا. مسلمان نہیں تھے یہ، لیکن ہمدردی کافی تھی، لیکن ہمیشہ مسلمانوں کی طرفداری کرتے تھے. ان کا بڑا سردار بدیل ابن ورقہ آ گیا. اس نے بتایا کہ قریش نے راستوں پر اور تمام پانیوں پر پہرے بٹھا رکھے ہیں، آپ کا مشکل ہے مکہ میں عمرہ کرنا. جو تمہیں حرم جانے سے روکیں گے انہوں نے قسمیں کھا کر وعدے کیے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے عمرہ کرنے نہیں دیں گے، مکہ میں پہنچنے نہیں دیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، نہ ہم کرنے آئے ہیں، اس کی غرض سے نہیں کرنے آئے ہیں، ہم تو بس عمرہ کرنے آئے ہیں. اور قریش کو تو لڑائیوں نے تباہ و برباد کر دیا. کتنی جنگیں ہوئی تھی، بدر ہوا، احد ہوا، خندقیں ہوئیں اور کتنی ہم نے تفصیل پڑھی، کتنے غزوات، چھوٹے چھوٹے غزوات ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی تو تباہی ہو چکی ہے جنگ کی وجہ سے، انہیں کافی نقصان پہنچ چکا ہے. ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر کچھ وقت وہ مجھ سے صلح اور سمجھوتا کر لیں، میرے ساتھ صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں، میرے اور باقی تمام عربوں کے درمیان سے ہٹ جائیں.
میں اور عرب ہم آپس میں مل کر ان تک دعوت پہنچائیں، دین کا کام ان میں کریں، اس کے درمیان سے وہ ہٹ جائیں، اپنا کام کر لیں۔ لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کھا کر یہ کہا کہ میں اس وقت تک اللہ کے راستے میں لڑوں گا جب تک کہ یہ خدا کا دین غالب نہ جائے یا اسی کے راستے میں میری جان چلی نہ جائے۔ بدیل نے کہا اچھی بات ہے، آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا، میں آپ کی یہ باتیں مشرکین مکہ کے سرداروں کو بتاؤں گا جو آپ کی رائے ہے، مکہ والوں تک پہنچا دوں گا، پھر دیکھتے ہی وہ کیا جواب دیں گے۔ یہ بات کہہ کر بدیل مکہ کے سرداروں کے پاس گئے اور ان کو جمع کر کے ان سے کہا میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں، مسلمانوں سے میں بات کر کے آ رہا ہوں، انہوں نے کچھ رائے کچھ سمجھوتے رکھے ہوئے ہیں، ذرا بات سن لو۔ بہرحال ان میں سے ایک نے بھی بات سنی نہیں، اگر تم اجازت دو تو میں کہوں، لیکن کسی نے بھی بات نہیں سنی بلکہ کہنے لگے اور بے وقوف لوگ بولے رہنے دو، ہمیں ان کی بات نہیں سننی ہے۔ لیکن کچھ سمجھدار لوگ تھے، بزرگ چاہونے اس کی لڑائی کے سیاح برونٹ بڑھیں کیا، اگر کچھ سمجھوتا نکلے تو بہتر تھا، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا وہاں سب سے کیا دلیل کیا وجود تھے مسلمان نے، آپ بتاؤ۔ تو اس پر بدیل نے وہ ساری باتیں بتا دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کو بتائی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کچھ سمجھوتا کر لیں کسی حد تک، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی وہ بتا دی۔ قریش نے اس پر مکرز بن حفظ اور پھر خلیش بن علقمہ کو اپنا ترجمان بنا کر بھیجا، یہ ذوالنفر سوئز میں قریشیو ترجمان بنے کہ چکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ خلیش نے واپس آ کر بڑی انصاف کی بات کہی، اس پر قریش کے چھوٹے عمر کے سردار بھڑک گئے، یا توڑی میں جوانش نوجوانی میں زمن خون ابرے متس، وہ بھڑک گئے اس بات پر کہ اس پر قریش کے چھوٹی عمر کے سردار بھڑک اٹھے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو دیہاتی بیوقوف آدمی ہے۔ اس پر ہلیس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی کھری کھری سنا دی۔ اتنے میں ایک بڑی عمر کے آدمی عروہ بن مسعود نے مداخلت کی اور یہ معاملہ سلجھا دیا، بلکہ نوجوان ایسی نہ مانا کہ کن طریق سے دیس کرنا صلح وغیرہ کیا۔ یہ آزک سبق انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی کی ثالثی اور صحابہ کرام کی محبت کا منظر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔